الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہود اور عیسائیوں کے انصاف پسند طبقے کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے جو یہودیوں کی طرح طرح کی، عیسائیوں کی طرح طرح کی قباحتیں بیان کیں، تو یہاں فرمایا کہ ان میں کچھ لوگ یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی اچھے ہیں، جو غور و فکر والے ہیں اور غور و فکر کر کے وہ دین حق کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح وہ اپنی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کہ آسمانی کتابیں ہیں، اسی طرح وہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کا صفت بتائی کہ وہ لوگ عاجزی والے، تواضع والے، دین حق کے مقابلے میں اکڑھان نہیں ہیں، عاجزی والے ہیں۔ نمبر 2 فرمایا ایسا طبقہ ہے کہ جو دنیا کا مال و متاع بٹورنے والے نہیں ہیں، حق بات کا اظہار کرتے ہیں، حق چھپاتے نہیں ہیں۔ فرمایا پھر اللہ نے فرمایا ایسا طبقہ ہے تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ جلد ہی حساب دنیا کائنات کا لینے والا ان کو بہترین اجر دے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں پھر بات کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ اور بے شک من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، لمن البتہ وہ لوگ بھی ہیں، یؤمن باللہ جو اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لائے۔ نمبر 2 وما اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے، انزل جو اتاری گئی، الیکم تمہاری طرف مسلمانوں، قرآن پر بھی ایمان، وما اور ان کتابوں پر بھی ایمان لائے، انزل جو اتاری گئیں، الیہم ان کی طرف، تورات اتاری گئی یہودیوں کی طرف، اس پر بھی ایمان ہے، عیسائیوں کی طرف انجیل آئی، اس پر بھی ایمان ہے۔ یہ تو ان کے ایمان لانے کا ذکر کیا۔ اگلی بات ان کی صفت کیا ہے؟ خاشعین، وہ عاجزی کرنے والے ہیں، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، کہ عاجز بن کر اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے مطیع ہیں۔ نمبر 2 لا یشترون،
وہ خریدتے نہیں، لیتے نہیں بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بدلے میں ثمناً قلیلا، تھوڑا بہت متاع دنیا کا۔ تو پھر انجام کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے، اولئک، یہی صفات والے لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، اچھے کو اچھا، برے کو برا بدلہ دے کر چھوڑے گا۔ ترجمہ آپ نے سماعت کیا، یہ قرآن کا اور اسلام کا حقیقت پسندانہ انداز ہے، انصاف پسندانہ، عادلانہ طریقہ کار ہے۔ اللہ ہم سب کو منصفانہ اور عادلانہ انداز نصیب فرمائے۔ دنیا میں یہ آج کل کم ہے۔ میں جس کا حامی ہوں، جس کا رشتہ دار ہوں، جس پارٹی میں ہوں، اس کی تعریفوں میں لگ جاؤں گا، اس کی کمیاں نظر نہیں آئیں گی۔ جس کا مخالف ہوں، اس کی کمزوریاں، اس کی خامیاں نظر آئیں گی، اس کی اچھائیاں مجھے نظر نہیں آئیں گی۔ آج دنیا کا یہ پوزیشن ہے۔ اسلام اس کو جائز نہیں کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عادلانہ انداز ہو، منصفانہ ہو، حقیقت پسندانہ انداز رکھو۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اپنے میں غلطی ہے تو اس غلطی کا اعتراف کر، دوسرے میں اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا بھی اعتراف کر۔ اپنی پارٹی کی غلطیاں ہیں تو ان کا بھی اعتراف کر، دوسری پارٹی کی اچھائی ہے تو اس کا بھی اعتراف کر کے جا۔ حقیقت پسندانہ۔ دوسرے میں غلطی نظر آئی تو اپنے آپ کو جھانک کے میرے اندر کہیں یہ تو نہیں ہے تباہی۔ حقیقت پہ جاؤ تو گویا حق کا اظہار کرو، اچھے کو اچھا، برے کو برا کہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو میرا ہے اس کی اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، جو تیرا ہے اس کی برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اس سے پہلے صورت بقرہ میں بھی، صورت آل عمران میں بھی، صورت بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کی تباہیاں آئی تھیں۔ 40 قباحتیں اللہ نے یہودیوں کی بیان کی صورت البقرہ میں۔ آل عمران میں یہودیوں کی بھی قباحتیں بیان کیں، لیکن ساتھ عیسائیوں کی کمزوریاں بڑی بیان کی۔ آج آئے صورت کے آخر میں اللہ یہودیوں کی قباحتیں بیان کی، جو برے تھے ان کی برائیاں بیان کر دیں، عیسائیوں کی برائیاں بیان کر دیں، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے۔ آج اللہ نے ان اچھوں کا تذکرہ کر دیا کہ حقیقت حقیقت ہے، سارے یہودی برے نہیں ہیں، سارے عیسائی برے نہیں ہیں۔ تو جن میں خوبی ہے اللہ نے اس خوبی کا ذکر کیا، اس اچھائی کا ذکر کیا۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلے جو جس میں خوبی اچھی وہ اچھا ہے، میری پارٹی کا ہے یا آپ کی پارٹی کا ہے۔ جس میں کمزوری ہے، میرا بھائی ہے یا آپ کا ہے، وہ برا ہے۔ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے۔ یہودیوں کی قباحتیں بیان کر کے عیسائیوں کی قباحتیں، جو ان میں اچھائی ہے اس اچھائی کا ذکر کر دیا قرآن میں کہ حقیقت پہ رہو، اچھے کو اچھا کہو۔ یہ نہیں ہے یہودی برے ہیں تو سارے یہودیوں کو ہنکا دو ایک لاٹھی میں، رگڑا دے دو، عیسائی برے ہیں تو سب کو رگڑا دے دو۔ نہ فرمایا نہیں، جو سچ ہے سچ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور آج کل ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ چیز آج ہمیں ہوتی تو یہ آج حالات بھی اور تباہی، بد اخلاقی، بد تہذیبی، یہ طوفان یہ بھی نہ ہوتا، لیکن کم ظرفی آ چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، سب کو، سب ہدایت کے محتاج ہیں۔ اللہ سب کو حقیقت پسندانہ انداز نصیب فرمائے، دین حق کا پیروکار بنائے۔
اب قرآن نے چند یہودیوں کا ذکر کیا، چند عیسائیوں کا، کہ سارے یہودی برے نہیں ہیں، سارے عیسائی برے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں۔ اور انداز کیسا رکھا؟ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پکی بات ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کچھ ہیں۔ سارے اہل کتاب برے نہیں تھے، سارے یہودی برے نہیں تھے، سارے عیسائی بھی برے نہیں ہیں، کچھ ان میں یہ بھی ہیں لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ کی ذات پر، صفات پر، احکام پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی قدرت کو مانتے ہیں، عیسائیوں میں بھی یہودیوں میں بھی۔ نمبر 2، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ان یہودیوں اور عیسائیوں میں ایسے بھی ہیں جب وہ غور و فکر کر کے آگے بڑھے حقیقت پہ تو انہوں نے کہا ہماری کتاب آسمانی ہے، تو مسلمانوں کی کتاب بھی آسمانی ہو سکتی ہے نا، اس لیے وہ تمہاری کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے، قرآن پر۔ وما انزل الیہم، اور ان کتابوں کو بھی وہ برحق مانتے ہیں جو ان کی طرف اتاری ہیں، تورات، انجیل، زبور، کہ وہ بھی برحق ہیں۔ اور فرمایا یہ بھی ہیں یہودی۔ گویا کہ یہود اور نصارہ میں ایسا طبقہ بھی ہے، اگر تورات کو وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر عیسائیوں میں انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو قرآن کو بھی اللہ کی کتاب ماننے والے موجود ہیں وہاں۔ باقی یہودی کہتے ہیں نہیں، قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے ہیں، ان کی باتیں ہو چکی ہیں، وہ غلط۔ عیسائیوں میں انجیل کو مانتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے، وہ غلط۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، غلط۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے نبی پر وحی آئی، کیوں آئی؟ یہ صفات کا بندہ، نبوت کا حامل ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا عیسیٰ علیہ السلام نبی، اور یہی صفات محمد الرسول اللہ میں ہیں، فلہذا یہ بھی نبی ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی پر کتاب آئی تو اس نبی پر بھی کتاب آئی، یہ بھی آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح وہ اللہ کی کتاب ہے برحق، اس طرح یہ بھی برحق۔ فرمایا ایسا طبقہ موجود ہے یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی۔ گویا قرآن نے حقیقت پسندانہ انداز اختیار کیا ہے کہ ایک لاٹھی میں نہ ہانکو، یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو۔ جو اچھے ہیں ان کی اچھائی بیان کرو، جو برے ہیں ان کو برا کہو۔ تو اچھے اور برے کی تمیز کرو، یہ نہیں ہے کہ میرا آدمی ہے تو میں اس کو اچھا ہی کہوں، جو ان کا ہے میں اس کو برا ہی کہوں، چاہے اس میں اچھائی بھی ہو۔ نہ، اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو۔ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی آیت کے اعتبار سے تھے جو قرآن کے اوپر بھی ایمان، تورات پر بھی ایمان۔ وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا عالم تھا یہودیوں کا، لیکن تورات کو جانتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقام اور رتبے کو صحیح جانتا، بڑا چوٹی کا عالم تھا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا تھا، مانا تھا، جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی کا چہرہ پڑھ کر پہچان گیا یہ صفات سچے نبی کی ہو سکتی ہیں، یہ چہرہ سچے کا ہے۔ ما بوجہ کذب، خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، پہچان گیا، عالم تھا۔ اور پھر ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتہ یہودی عالم آ گیا، یہ مجمع لگا ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب آیا، دور سے چہرہ دیکھ کر پہچان گیا، اللہ نے بصیرتی اعتراف کر گیا۔ اور پھر آگے بڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت اپنے ساتھیوں کو اخلاق کریمانہ کے جملے تھے، وہ سنے اس نے، اور فرمایا اطعم الطعام، یہ نبی نے فرمایا۔ اب اس کی گہرائی بڑی لمبی تھی کہ ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کافر کھلاؤ، مسلمان کھلاؤ، اپنا کھلاؤ، بیگانہ کھلاؤ، حیوان کتا بھی بھوکا ہے کھلاؤ۔
عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں بڑی تعمیم تھی. اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. کس کو کھلاؤ آگے اس کا ذکر نہیں ہے. اور عربی گرامر کا اصول ہے مفعول بھی ذکر نہ ہو بڑی تعمیم ہوتی ہے. ہر ایک کو کھلاؤ، اپنے کو، بیگانے کو، مسلمان کو، کافر کو، رشتہ دار کو، غیر کو، حیوان کو، کتے کو، کوئی بھی ذی روح چیز ہے بھوکھی اس کو کھانا کھلاؤ. عبداللہ بن سلام نے کہا خدا کی قسم یہ جو تعلیمات دیتا ہے یہ بلند ترین دیتا ہے. یہ سن کر وہ دنگ رہ گئے. ایک جملہ گہرائی میں اترا. اور ہمارے دین کا یہ حصہ ہے. ہم کہتے ہیں میں کھاؤں دوسرا گھر کو، میرا گھر بھرے دوسرا تباہ ہو جائے. نہ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. اگلی بات اس نے سنی، افشوا السلام، محبت کا پیغام دو، سلامتی کا پیغام دو دوسروں کو. السلام علیکم، سلامتی کا، محبت کا پیغام دو. ملاقات ہی میں محبت پھیلاتے چلے جاؤ. اس نے کہا واہ یہ بندہ تو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. اور تیسری بات کی وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو ذرا کھڑے ہو کر اللہ سے تعلق جوڑو. جس نے تم سب کو پیدا کیا، لوگ سوئے ہوں تو اللہ سے جڑا ہوگا. جو اللہ سے جڑ گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. فرمایا یہ کام بھی کرو. وَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، پھر آسانی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. یہ 3 جملے عبداللہ بن سلام نے سنے. کہنے لگا خدا کی قسم بندہ سچا ہے. مان گیا، عالم تھا. قرآن نے اسی لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ کو بھی مانا اور اپنے نبی کو مانا. اس نبی کو بھی مان گیا. اپنے نبی پر اتارے جانے والی تورات کو مانا. نبی نے پھر اگلی بات کہہ دی. اس نے سامنے آ کر کہا میرے آپ سے چند ایک سوال ہیں. سوال کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ. بیٹھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آثار آ گئے. نبی نے کہا کہاں ہے سائل؟ جی میں ہوں. فرمایا ابھی جبریل نے آ کر وحی کر کے بتا دیا تیرے سوال کے یہ جواب ہے. دنگ رہ گیا. اس نے کہا واقعتاً جیسے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر جبریل آتا اس پر بھی جبریل آیا ہے. وہ سچا تو یہ بھی سچا ہے. جواب دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تفصیلی جواب دیا. ان کے 3 سوال تھے. کہنے لگا ہاتھ بڑھاؤ کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ گیا. لیکن اتنی بات کہہ دی یا رسول اللہ یہودی آ رہے ہیں یہ بڑے بہتانی جو کباہتے وہ کباہتے ہیں. اس نے بھی کہا یہودیوں میں بڑی بہتان ہے، الزام تراشی ہے، گندے لوگ ہیں. یہ کسی کو اچھا نہیں کہتے ہیں، بس اچھے کو بھی برا بنا کر پیش کرتے ہیں جس کے مخالف ہوں. تو آپ میرے بارے میں ہٹ جاتا ہوں، میرے بارے میں پوچھ لینا. تو خود پردے کے پیچھے چلا گیا. یہودی آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا ہے. ہوا خیرنا وابن خیرنا، وہ ہم سے عمدہ ترین آدمی ہے اور بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے. خود بھی عالم ہے. ہوا عالمنا وابن عالمنا، وہ عالم ہے ہمارے عالم کا بیٹا ہے. کہ فرمایا اس کو مانتے ہو، اس کی اقتداء کرتے ہو؟ بالکل، وہ جو کہے گا ہم مانتے ہیں. بہت بڑا عالم ہے، پرکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا اگر وہ کلمہ پڑھے تو تم کلمہ پڑھو گے؟ اور دلیل چھوڑو. کہنے لگے اعاذہ اللہ، اللہ اس کو بچائے، اللہ ہمیں بھی بچائے. ہم بے ایمان نہیں بنتے ہیں. کلمہ پڑھنا بے ایمان نہیں ہے. عبداللہ بن سلام آ گیا. اس نے آگے سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. فرمایا یہ تو کلمہ پڑھ چکا، مجھے اعتراف کر چکا ہے. یہ تمہارا عالم ہے، میری وحی کو پرکھ گیا، یہ میرے دین کو پرکھ گیا، میرے قرآن کو پرکھ گیا، یہ تو اقرار کر چکا ہے. انہوں نے وہیں پر کہا ہوا شرنا وابن شرنا، یہ بڑا بدتر آدمی ہے اور اس کا باپ بھی بڑا بدتر تھا. یہ بھی بکاؤ، اس کا باپ بھی بکاؤ. یہ بھی پیسے کا پتر، وہ بھی پیسے کا پتر تھا، یہ پیسے لے گیا. اب نبی کریم ایسے قسمیں اٹھا کر بڑے بہتان لگائے. عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ ان کے اس بہتان کی وجہ سے میں نے کہا میری عدم موجودگی میں پہلے ان سے پوچھ لو. ویسے یہ بہتان لگاتے، یہ بڑوں کو پھسلاتے ہیں. بہرحال عبداللہ بن سلام کے اندر بھی یہ صفات تھیں.
کہ تورات کو بھی مانا، قرآن کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کو مانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا، اور قرآن نے اس کا ذکر کر دیا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اللہ کے ہاں ان کا اجر ملے گا۔ یہ اور اس کے ساتھ چند ایک اور اسد بھی آیا، اسید بھی آیا، یہ بھی یہودی عالم تھے، آئے ہیں، چند ایک آئے ہیں، باقی یہودی ضدی رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہودیوں میں بھی ایسے طبقہ حقیقت پسندانہ ہے اور تمہیں بھی حقیقت پسندانہ ہونا چاہیے۔ اور اسی عبداللہ بن السلام کو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن السلام من عشرات المبشرہ، کہ عبداللہ بن السلام ان 10 صحابہ کرام میں سے برابر ہے جن کو نبی نے کئی دفعہ جنت کی بشارتیں دی، وہ 10 صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ کو ان کو کہتے ہیں۔ فرمایا عشرہ مبشرہ کی طرح عبداللہ بن السلام بھی ہے، جنت کی بشارتیں اس کو بھی ملی ہیں، اور قرآن نے بھی کہہ دیا ان کو اجر ملے گا۔ عظمت والے لوگ تھے، یہاں بھی ذکر کیا، بلکہ ایسے لوگوں کو ڈبل اجر ملتا ہے، جو یہودی مسلمان ہو جائے اس کو ڈبل اجر ملے گا، عیسائی مسلمان ہو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا کہ یہودیوں میں بھی یہ طبقہ ہے، اور بعد کے ادوار میں بھی آیا۔ بعد کے ادوار میں آج کل تاریخ کے اندر 2-4 کتابیں بھی پائی جاتی ہیں، روڈ ٹو مکہ، شاہراہ مکہ کی طرف جانے کا راستہ، یہ کتاب موجود ہے، اور لکھنے والا کون ہے؟ یہودی ہے، تھا یہودی، اللہ اور لیوپولڈ اس کا پرانا نام تھا، یہودی تھا۔ بس انسان کے دماغ میں آ جاتا ہے، حقیقت پسندانہ بندہ ہو نا، اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ ضد کر کے کوئی بیٹھ جائے تو اللہ اس کو ہدایت، اللہ ہمیں ضد سے بچائے، ضد بری چیز ہے۔ تو وہ اس کے دماغ میں آیا کہ مسلمان دنیا میں ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے، اس وقت ہمارا ترک کا نظام آگے پیچھے ہوا، تو اس وقت اس نے کہا مجھے اسلام کو پرکھنا چاہیے، یہ کیسے لوگ ہیں، اسلام کیا ہے۔ اب حقیقت پہ اتر کر سوچ کر آگے بڑھنے لگا، تو مصر سے وہ ریل پہ بیٹھا اسلامی ملکوں میں جانے کے لیے، مسلمانوں سے ملنے کے لیے، مسلمانوں سے سوال و جواب کے لیے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں یہ کیا چیز ہے۔ تو وہ مصر سے بیٹھا، چلتے ہوئے فلسطین تک یہ ریل گاڑی چلتی تھی، بعد میں کچھ تباہی آئی ہے، کوئی ٹوٹ گئی ہے، سعودیہ تک ریل گاڑی تھی، سعودیہ میں اب نہیں ہے، اب ریل انہوں نے بچھا دی ہے ماشاءاللہ، اب 2-4 سالوں میں دوبارہ بچھی ہے، پہلے ختم ہو گئی تھی۔ تو یہ پرانے دور میں ریل چلتی تھی۔ تو مصر سے چلتے ہوئے فلسطین میں اسٹیشن پہ ریل رکی، وہاں کا ایک بدھو مانے دیہاتی بندہ، لیکن دیہاتی جو ہوتا ہے نا، یہ سیدھا سادہ جس کو اسلام آ گیا بس اسی کے اوپر اس نے چلنا ہے، یہ ادھر کی کرفر، ادھر کا لچک، ادھر کی لچک، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ نفاق والی کام ان میں نہیں ہوتے ہیں، دیہاتی ایک رخ ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ آئیے۔ اور اس کی مثال آج کل لوگ مجھے چند دن پہلے بھی دیتے کہ ایک دیہاتی کی سادے کی لاٹری نکل آئی ہے کہ شہزادے نے بلا لیا، شاہی مہمان بن کر حج پہ چلا گیا۔ اللہ نے قبول کرنا ہوتا ہے، سادگی میں اللہ نے خیریں رکھی ہوتی ہیں، سیدھے مسلمان بنو۔ تو دیہات میں یہ سیدھا رخ ہوتا ہے۔ تو وہ دیہاتی بندہ اس کے ساتھ ریل میں بیٹھا، راستے اللہ کھول دیتا ہے۔ فلسطین کے اسٹیشن پہ ریل رکی، یہ دیہاتی دوڑ کر گیا کہ باہر سے روٹی لے آؤں، گاڑی میں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ یہ 2 روٹیاں لے آیا اپنی ضرورت کے مطابق، ریل میں آ کر بیٹھا، اس کو پتہ ہے یہ ساتھی میرے ساتھ ریل میں تھا، یہ نہیں اٹھ کر باہر گیا، کیوں نہیں گیا واللہ عالم، لیکن یہ ریل میں بیٹھا، اس نے اپنے سامنے ریل کی ہی سیٹ کے اوپر کچھ کپڑا بچھایا، روٹی رکھی، سالن رکھا، وہ لیوپولڈ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بڑی محبت کے ساتھ نرم انداز میں کہا کھانا کھاؤ۔ نرم انداز میں اس دیہاتی کا انداز اسلامی تھا، اسلام کے ہر عمل میں خیر ہے، اثر ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر آج کل وہ ہے نہیں نا، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔
جب نرم انداز میں کھانے کی دعوت دی ہے وہ یہودی تھوڑا سا متاثر ہو گیا. اس نے کہا مجھے آپ کھانے کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ اور اس نے کہا ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اپنے ساتھی کا لحاظ رکھو. گاڑی میں بھی سفر کرتے ہو تو یہ ساتھی بن گیا، جب تک اکٹھے ہو اس کی تکلیف کا، اس کی غمخوارگی، ہمدردی کرو، یہ ساتھی ہے. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا، آگے چل کر آئے گا آپ کے سامنے. اس نے کہا میں یہودی ہوں. پتہ ہے یہودی بے ایمان ہوتے ہیں، بڑے وہ ہوتے ہیں. اس نے کہا ہمارے اسلام نے کہا کہ پڑوسی کا لحاظ ہے، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو، جو بھی ہو، تو میرا ساتھی بن گیا ہے. ہمارا اسلام لحاظ کہتا ہے کہ جو اسلام کہتا ہے جو خود کھاتے ہو وہ دوسرے کو بھی کھلاؤ، اس کا لحاظ رکھو. فلہذا روٹیاں 2 ہیں، میرے ساتھ کھانا کھاؤ. بندے نے سوال کا جواب دیا، بندہ متاثر ہو گیا. اس نے کہا اچھا اسلام اتنی بڑی افادیت کا نام ہے، اتنے فائدے والا دین ہے، اتنا لحاظ رکھتا لوگوں کا، غیر مسلم کا بھی لحاظ. انہوں نے کہا ہاں ہمارا اسلام لحاظ رکھتا ہے. اب دیہاتی کا سیدھا انداز تھا، لیکن دیہاتی بھی کسی عالم کے درس میں بیٹھا رہتا تھا، اسی لیے اس کو یہ بات پتہ تھی. اور اس نے کھانا ساتھ کھا لیا، اس کو بڑے محبت سے کھانا کھلایا. اس نے کہا یہ دیکھتا تھا یہ گن محسوس کرے گا، میں تو یہودی ہوں، یہ مسلمان ہے، جیسے ہوتا ہے. وہ دیکھتا تھا کہ میں لقمہ پلیٹ میں ڈالوں گا، واپس یہ کیا کرے گا. وہ تو جان بوجھ کر اپنے منہ کے آگے سے تھوڑا سا اس کے منہ کی طرف ہاتھ لے جاتا. اس بڑے ہندہ پیشانی سے کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے کھاؤ. تو اس کے چہرے کو پڑتا تھا. اس نے کہا یہ تو اثر نہیں ہوا، برا نہیں منایا اس نے، گن محسوس نہیں کی ہے، اور متاثر ہوا. تو اب یہ سفر جاری تھا ان کا. اسی سفر کے جاری ہونے کے دوران اس نے اگلا سوال دیہاتی سے کر لیا کہ دیہاتی صاحب آپ ٹھیک ہے، اب متاثر ہو گیا، اس کو نہیں بتاتا ہے. اس نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال ہے. آپ کے اسلام آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، ساتھیوں کا لحاظ ہے، پڑوسی کا لحاظ ہے، فلاں ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے اسلام کا ایک حکم ہے، قانون ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے. قانون یہ ہے کہ عیسائی عورت ہو تو مسلمان مرد اس کو اپنے نکاح میں لے آئے. یہودی عورت ہو، موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو، تورات کو مانتی ہو، اللہ کو مانتی ہے، قیامت کو مانتی ہے، زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانا ہے اس نے، اس کو بھی نکاح میں لا سکتے ہیں، مسلمان اپنے نکاح میں لا سکتا ہے. لیکن اس کے عکس میں کہ یہودی کے پاس مسلمان عورت نکاح کر کے جائے تو آپ کہتے ہیں ناجائز، عیسائی کے ان پاس جائے مسلمان عورت آپ کہتے ہیں ناجائز، آپ کا اسلام ناجائز کہتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہے. یا کیوں ہے؟ یہ تو آپ کی زیادتی ہے. ہماری عورتوں یہودیوں کو تم لے لیتے ہو، اپنی عورت ہمیں نہیں دیتے ہو. عیسائی عورت لے لیتے ہو، عیسائی اپنی عورت عیسائیوں کو، مردوں کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ مجھے بات آپ کی نہیں سمجھ آئی ہے. لیکن یہ قرآن عجیب چیز ہے. اللہ ہم سب کو اس کے ساتھ جڑنا نصیب فرمائے. دیہاتی بھی جس وقت قرآن کے ساتھ جڑ کر اور عالم کے ساتھ جڑ کر بیٹھے نا، یہ قرآن نور دے دیتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے مدرسے میں پڑھو 8-10 سال، قرآن سے جوڑ اور عالم سے جوڑ، یہ ٹھیک ٹھاک تربیت والا ہوتا ہے. دیہاتی نے کہا بھائی بات سنو، باقی مسئلہ علماء سے پوچھنا، لیکن میرے دماغ میں ایک بات ہے، میں آپ کو سمجھا دوں. اسلام نے یہ عادلانہ فیصلہ کیا. میری بات سمجھ آئی؟ وگرنہ بظاہر کیا ہے، یہودی کا اعتراض ہے کہ تم زیادتی کر رہے ہو. اس نے کہا نہ یہ عادلانہ ہے، زیادتی نہیں ہے. کہا وہ کیسے عادلانہ ہے؟ فرمایا دیکھو، یہودی عورت آئے گی مسلمان کے گھر میں، وہ اپنی تورات کی بات کرے گی، ادب کرے گی، مسلمان بھی تورات کی ادب کرے گا. وہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام سے نام لے گی، ہمارا مسلمان اس سے بڑھ کر احترام لے گا. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں
تورات کو ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کی بات کرے گی تو ہم مسلمان بھی اللہ کی بات کرے گا۔ اس لیے تمہاری عورت یہودی مسلمان کے گھر میں آئے گی، اس کو کوئی کوفت مذہبی نہیں ہوگی، اس کے مذہب پر کوئی ہٹ نہیں ہو رہی ہے، اس کی تورات کا ادب، اس کے نبی کا ادب، احترام، اس کو تکلیف کیا ہے؟ کوئی کوفت نہیں ہے، سکون کی زندگی گزارے گی۔ عیسائی عورت ہمارے مردوں کے پاس آئے گی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کی بات کرے گی، مسلمان کہے گا بہت اچھا، ویلکم۔ اور عیسائی عورت جو مسلمان کے نکاح میں آئے گی وہ اپنی انجیل کی بات کرے گی، مسلمان کہے گا بہت اچھی بات ہے، آسمانی کتاب ہے، ہم اس کا ادب کریں گے۔ وہ اپنی انجیل اٹھائے گی، مسلمان اس کی توہین نہیں کرے گا، ادب کرے گا، اس کے سامنے اس کی کتاب کا ادب، اس کے نبی کا ادب، اس کے مذہب کا ادب، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اب اس کو پورا حق مل گیا، اس کو کوفت نہیں ہوئی ہے۔ ہماری مسلمان عورت اگر تمہارے یہودی کے پاس جائے گی نا، تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہو، ہمارے نبی کی گستاخی کرو گے، ہماری عورت کو بڑی تکلیف ہوگی۔ تم ہمارے قرآن کو نہیں مانتے، ہماری عورت کو وہاں زچ ہوگی، کوفت ہوگی، ذہنی طور پر وہ ڈسٹرب ہوگی، اس کی پوری زندگی پریشان ہوگی۔ اللہ نے عورت کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے اسلام کا یہ قانون پیش کر دیا۔ تمہاری عورت آئے گی، اس کو پریشانی نہیں، ہماری عورت جائے گی تو پریشان ہوگی، اس کی زندگی تباہ ہے۔ اس ظلم سے بچانے کے لیے فیصلہ دیا۔ اللہ اکبر، لیوپولڈ، اس نے کہا خدا کی قسم اسلام سچا ہے، اسلام عادلانہ مذہب ہے، اسلام منصفانہ مذہب ہے۔ مجھے کلمہ پڑھا، اس نے کہا میں تو دیہاتی ہوں، میں بدھ ہوں۔ اس نے کہا بدھ نہیں، تو نے میری زندگی اور میرے دل کے زاویے بدل دیے ہیں، تو نے 2 روٹیاں کھانے کی لا کر میری پوری زندگی بدل ڈالی ہے، اور میرے اشکال کا جواب دے دیا، مجھے مطمئن ہو گیا ہوں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بندہ حقیقت کا ادراک کرنا چاہے تو اللہ حقیقت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ گیا، اس نے دیہاتی نے کہا یار کسی عالم کے پاس جا، مزید آگے عالم کام کرے گا، آپ کے اشکالات کا وہ حل کرے گا، عالم ہوتا ہے، میں تو صرف خادم تھا، علماء کی باتیں سنی ہوئی ہیں۔ وہ اللہ نے کیا، وہ مسلمان ہوا ہے۔ علماء نے اس کا نام پھر رکھا، جب علماء کے ساتھ ملا اس کا نام لیوپولڈ نہیں، محمد اسد رکھا۔ یہ محمد اسد کے نام سے پھر اس نے کتاب لکھی، سب سے پہلی کتاب لکھی روڈ ٹو مکہ، کہ مکہ کے جانے والی شارع کے اوپر آؤ مکہ تمہیں لے کر جاتے ہیں۔ مکہ کیا ہے، کیا عظمتوں والا کام ہے، زبردست کتاب لکھی۔ اور پھر اس نے اور بھی کتاب لکھی اور بڑی مشہور کتابیں ہوئی ہیں۔ محمد اسد نے بڑی تاریخی کتابیں لکھی ہیں، اور پھر اس نے یہ بھی لکھ دیا ہے آگے اسلام چور رستے پر ہے، کہ اس کو لوگ ڈاکو خراب کر کے پیش کرتے ہیں، یہودی کیسے غلط پیش کرتا ہے، عیسائی کیسے غلط پیش کرتا ہے۔ اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ نے اس سے دین کا کام لیا، اور کیوں؟ یہودی تھا لیکن انصاف پسند، اللہ نے دین کا کام لے کر قرآن کو بھی مان گیا، اپنی کتاب بھی مان گیا۔ اللہ نے فرمایا بعض یہودی ایسے ہیں، عیسائیوں میں بھی ایسے۔ یہ میں نے ایک نبی کے دور کا واقعہ، دوسرا موجودہ دور کے اعتبار سے۔ نبی کے دور میں حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا، لیکن اپنی کتاب ماننے کے ساتھ قرآن کو جب سنا، حضرت عثمان بن عفان اور جعفر طیار کی زبان سے آنسو بہا رہا تھا۔ 7ویں پارے کی شروع میں قرآن نے ذکر کیا، مسلمان ہو گیا۔ حبشہ کا بادشاہ تھا، مسلمان مکہ سے پناہ لے کر اس کے پاس گئے تھے، اور نبی نے بھیجا اسی لیے تھا۔ یہ عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا۔ انصاف پسند اچھی چیز ہے، اللہ اس کے زاویے بدل دیتے ہیں۔ پیچھے مکہ والے گئے، یہ دہشت گرد آ گئے، ان کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرو۔ اس نے ان کو بلایا، کہا میں بات سنتا ہوں۔ بات سنی، جعفر کہا یہ تمہارے مذہب کے مخالف ہیں، تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں، تو فلاں کے آگے جعفر طیار نے کہا عثمان بن عفان کو میں پہلے بات کروں، درس دوں، اس کو دے دو۔ جعفر طیار نے سورۃ مریم پڑھ کر درس دیا نا، اللہ، شاہ نجاشی اسہمہ کے آنسو سے جا رہے تھے، ایسے جا رہے تھے۔ بادشاہ اس نے کہا خدا کی قسم، اسلام نے مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور اس کے خاندان کو جو تحفظ دیا، ہم عیسائی بھی نہیں دے سکتے ہیں۔
یہ تو سچا مذہب ہے، آج مجھے پتہ چلا ہے یہ ایسا مذہب ہے۔ میں عیسائی ہوں، میرا تحفظ زیادہ یہ اسلام کرتا ہے، میرے نبی کا تحفظ یہ کرتا ہے، میرے نبی کی ماں والا مریم کا بیان پاک دامنی یہ بیان کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد رو رہا تھا، یہ خاشعین للہ، آگے قرآن نے کہا ایسے لوگ ہیں اللہ کے سامنے عاجز بن کر کہنے مسلمانوں مجھے کلمہ پڑھاؤ، بس میں اللہ کے حکموں کے تابع ہوں، میں قرآن کے تابع ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا میں آ رہا ہوں، نبی نے فرمایا وہاں مسلمانوں کا دفاع کرو، نہ تاریخ نے لکھا اس نے اپنے بیٹے کو تحفے دے کر بھیجا، 30 آدمیوں کے قافلے کے ساتھ سمندر کے راستے سے کشتی میں بیٹھے، کشتی سمندر کے درمیان میں ڈوب گئی، شہید ہو گئے، نبی تک نہیں پہنچ سکے۔ بعد میں خود فوت ہو گیا نبی، اس وقت ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ریاست بن گئی، سب کچھ ہو گیا، اور آخری زندگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوت ہو گیا حبشہ میں، اور سارے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے۔ امام بغوی نے نقل کیا حبشہ کے اندر ایک مسلمان بھی نہیں تھا، صرف بادشاہ مسلمان تھا، باقی مسلمان ہجرت کر آئے تھے، اور نبی نے اس کو ہجرت کا اجازت نہیں دی تھی، ادھر ہی رہو، مسلمانوں کا دفاع کرنا۔ اور جب فوت ہو گیا تو ظاہر بات ہے امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ جنازہ کون پڑھتا، مسلمان تھا ہی کوئی نہیں وہاں، اس کو ویسے دفن کر دیا۔ جب ویسے دفن کرنے کا پروگرام ہوا، اللہ نے نبی کو وحی کے ذریعے سے مکہ میں مدینہ میں بتایا، نبی سچا مسلمان، عاشق رسول، قرآن کا متبع اور دین کا متبع حبشہ میں فوت ہو گیا اسما، آپ اس کا جنازہ مدینے میں بیٹھ کر پڑھاؤ۔ اور اس کا جنازہ پھر یہ واحد جنازہ تھا جس کا نبی نے غائبانہ جنازہ پڑھایا ہے۔ لیکن غائبانہ جنازے کے لیے یہی ضابطہ ہے، آج کل تو دنیا جو دیکھو غائبانہ جنازہ، غائبانہ، خدا کا بندہ مذاق نہ بناؤ۔ غائبانہ جنازہ اس وجہ سے پڑھا، اس کی خصوصیت کہ وہاں کوئی مسلمان نہیں تھا جو اس کا جنازہ پڑھتا، اگر مسلمان جنازہ پڑھے تو جنازہ فرض کفایہ ہے، 4 مسلمان پڑھ لیں سب کی طرف سے ادا ہو گیا، دوبارہ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے، فرض کفایہ ہے۔ کفایہ کا معنی یہی ہوتا ہے جو پڑھ چکے ہیں سب کی طرف سے کافی۔ تو وہاں مسلمان تھے نہیں، اب جنازہ پڑھنا تھا، اللہ نے وہی سے نبی کو بتایا پڑھ جنازہ اس کا۔ نبی نے نماز پڑھائی ہے اور سب صحابہ کو حکم دے دیا جاؤ مصلی کی طرف، عیدگاہ کی طرف، کھلے میدان میں آج حضرت اسما کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ وہ حبشہ میں فوت ہو گیا ہے۔ سارے صحابہ حیران، نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے دعا کے لیے۔ وہاں پہنچے اور پھر امام بغوی نے دوسری بات نقل کر دی، اس کا غائبانہ جنازہ اس لیے، نمبر 1 اس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا تھا، دوسری وجہ اللہ نے مدینہ اور آگے حبشہ کعبے کی طرف ہی آتا تھا، حبشہ کے آگے سے پہاڑوں کے پردے ہٹائے، نبی کو لاش دکھائی، یہ لاش پڑی ہوئی ہے، پڑھ جنازہ۔ جیسے بیت المقدس نبی کو اللہ نے دکھائی تھی نا معراج کے موقع پر، ایسے اللہ نے دکھائی، نبی نے سامنے لاش دیکھی، لاش کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھا دیا۔ وگرنہ جنازے میں 5 تکبیریں 6 تکبیریں بھی نبی نے پڑھی، لیکن آخری یہی جنازہ نبی نے پڑھایا اور 4 تکبیریں، اسی لیے جنازے کی تکبیریں 4 ہو گئی ہیں۔ نبی کے آخری قول کو لیا جاتا ہے، 4 تکبیروں والا قول لے لیا اور جنازہ پڑھا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اسحمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت ہے، وگرنہ نبی کی اپنی بیٹی فوت ہوئی، نبی نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا، ایک کا دوسری کا، باقی ایک بیٹی کا نبی نے جنازہ پڑھایا، دوسری نبی کے بعد فوت ہوئی فاطمہ، 2 بیٹیاں نبی کی موجودگی میں فوت ہوئی تھیں، لیکن جنازہ غائبانہ نہیں، صحابہ فوت ہوئی غائبانہ نہیں، اس کا پڑھایا، بس یہ ایک خصوصیت والا آدمی تھا۔ اور اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ ایسے حقیقت پسندانہ عیسائیوں میں، یہودیوں میں لوگ ہیں خاشعین للہ، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ مال بٹورنے والے نہیں ہوتے ہیں، جو حق بات ہوتی ہے حق بتاتے ہیں۔ یہودیوں کہتے ہیں یہ تمہاری غلطی، عیسائی کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں تمہاری غلطی، یہ قرآن سچا۔ فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ ان قریب جلد حساب لینے والا ہے، ایسوں کو اچھا ترین بدلہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو حقیقت پسندانہ انداز اور حق قبول کرنے کی صلاحیت نصیب فرمائے۔ اللہ